وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس قرآن پہ شک کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو کلام ہے یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس رویے اور ان کی ان باتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج دیا تھا کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ان کو مختلف جگہ پہ مختلف طرح کے چیلنجز دیے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس کتاب سے ملتی جلتی ایک کتاب بنا کے لے آؤ، یہ چیلنج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو آسان کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم اس قرآن کی صورتوں سے ملتی جلتی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، چیلنج تھوڑا آسان کر دیا۔ اور اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو بالکل ہی آسان کر دیا اور ان سے کہا تھا کہ تم اس قرآن میں جو صورتیں موجود ہیں اس سے ملتی جلتی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں دیا انہیں۔ اب اس چیلنج کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا جو ہے وہ رزلٹ بھی خود ہی بتا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو کسی چیز کا چیلنج دیا جاتا ہے تو 2 طرح کے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، وہ پہلے ہی مان جائے کہ نہیں ٹھیک ہے جو تم بات کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی گیو اپ کر دیتا ہوں، میں پہلے ہی سرنڈر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ رویہ ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جائے اور چیلنج کو مان لیا جائے اور کہا جائے ٹھیک ہے تم مجھے یہ چیلنج دے رہے ہو، میں اس چیلنج کے اوپر کام کر کے میں تمہیں شو کروں گا کہ میں تمہیں اس چیلنج میں ہرا کے دکھاؤں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب چیلنج دیا تو چیلنج دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تم کوشش کرو بنانے کی کہ تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں بنا سکو گے، تم کوشش کر کے دیکھ لو لیکن تم اس سے ملتی جلتی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کو خود ہی رزلٹ بتا دیا کہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے اللہ کے کلام کے ساتھ کسی بھی انسان کے کلام کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا مرضی انسان انٹلیکچوئل ہو، جتنا مرضی وہ فلسفے کو جاننے والا ہو، جتنا مرضی وہ عربی زبان کی گہرائی کو سمجھتا ہو، لیکن جو اللہ کا کلام ہے اس کلام کے ساتھ کسی انسان کے کلام کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی انسان اس کلام کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا واضح طور پر بتا دیا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے۔ تو یہ رزلٹ اللہ نے خود ہی اناؤنس کر دیا۔ اب اس رزلٹ کے اناؤنس کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اگلی آپشن دی ان کو کہ دیکھو تم کر نہیں سکو گے، اور پھر ایک چیز یاد رکھو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو تم اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اٹیمپٹ کے نتیجے میں بھی کہ تم جو اٹیمپٹ بھی کرو گے، یاد رکھو کہ اس اٹیمپٹ کرنے کا بھی مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں واقعی دوسرے کو نیچا دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ جو اٹیمپٹ ہے، یہ جو جرت ہے
کہ تم اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام بنانے کی جو جرت بھی کر رہے ہو، یہ جرت بھی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جرم ہے. کیونکہ یہ جرت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم ذہنی طور پہ یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کلام سے ملتا جلتا کوئی کلام بنا سکتے ہو، تو یہ بھی اللہ کے ہاں جرم ہے. تو کیا ہے کہ ڈرو تم اس سے، کیونکہ تم بنانے کی کوشش کرو گے اور تم فیل ہو جاؤ گے، اور فیل ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تم اس آگ میں جا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ جب تم کوشش کرو گے اور تم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کام کرو، جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مان لو کہ یہ سچ ہے، مان لو کہ یہ حق ہے، اور اس کو مانتے ہوئے پھر اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اب یہ جو جہنم کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ، جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو پتھروں کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ جہنم میں بہت بڑے بڑے پتھر ہوں گے جن کو استعمال کیا جائے گا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بھی ذکر کیا. کوئی بھی آگ، جب بڑی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو اس کو بھڑکانے کے لیے، جلانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایندھن اکٹھا کیا جاتا ہے. باربیکیو جب اکثر کرتے ہیں ہم لوگ تو جو کوئلے جلاتے ہیں تو ان کوئلوں کو جلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایندھن اکٹھا کرتے ہیں، اس میں کچھ لکڑیاں ڈالتے ہیں، کوئی کاغذ ڈالتے ہیں، اوپر سے اس کے تیل ڈالتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے آگ بھڑکے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر رکھے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور ایک جگہ پہ تفسیر میں کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بدبودار پتھر ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو بھی استعمال کرے گا اس جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے. اور سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو انسان کے جسم میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ آگ کو جلانے میں ہیلپ دیتے ہیں. اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے. اب یہ جہنم ہے، جہنم کی آگ، آج اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ جس طرح کی غفلت والی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بالکل ہم آخرت سے غافل ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سے جہنم کا ایک خوف بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اگر ہم جہنم کا تذکرہ بھی سنتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایک افسانہ سا ہے اور کوئی جگہ ہوگی، کوئی کمرہ سا ہوگا جس میں تھوڑی سی آگ ہوگی، اگر جانا بھی پڑا تو تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں چلے جائیں گے، تھوڑی سی آگ برداشت کر لیں گے، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جو کافر ہیں، جو کفر پہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا. ہم فیہا خالدون، اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن جو مسلمان ہیں اس حالت میں گیا کہ وہ کلمہ گو تھا لیکن اللہ کا نافرمان تھا، کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا وہ مسلمان، شرک نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ شرک کرنے والا جو اس کی معافی نہیں ہے. چاہے وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود جانتے ہوئے یا لا علمی میں، دونوں صورتوں میں اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو شرک کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واضح قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. حرام کا مطلب کیا ہے؟ کسی حال میں بھی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام تو نہیں ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک شامل ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں اس کو سمجھتے کہ یہ شرک ہے، لیکن وہ شرک ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اہل علم سے دین کے اعتبار سے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے علم والوں سے پوچھ لینا کہ یہ جو میں دین کا عمل کرنے جا رہا ہوں کیا اس میں کوئی شرک والی بات تو نہیں ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. تو کیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے چلیں گے جہنم میں، اور جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں لیکن اللہ کے نافرمان تھے اور بغیر توبہ کے گئے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیے جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا. لیکن جو جہنم کا جو وقت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی کوئی آسان سی چیز ہے یا تھوڑی سی ایک واک ان دا پارک کی طرح ہوگا کہ بس گزر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. جہنم کے بارے میں
اگر ہم تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ موجود تھے، تو صحابہ نے بہت زور کی آواز سنی۔ تو جب وہ آواز سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز آئی یہ کس قسم کی آواز تھی، کس چیز کی آواز تھی؟ بڑی زوردار آواز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اور وہ 70 سال سے اس جہنم میں گر رہا تھا، اب جا کے وہ جہنم کی تہہ میں جا کے پہنچا ہے، جس کی وجہ سے آواز آئی ہے۔ 70 سال کی گہرائی ہے جہنم کی، یعنی اس کے اوپر سے پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہہ میں پہنچنے کے لیے پتھر کو 70 سال چاہیے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے۔ یعنی جو دنیا کی آگ ہے، اس کا اگر آپ ٹیمپریچر دیکھیں، یا اس دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ آگ پروڈیوس کی جا سکتی ہے، اس کا جو ٹیمپریچر جاتا ہے وہ 2000 ڈگری تک جاتا ہے، جو کہ آرٹیفیشلی بھی پروڈیوس کی جاتی ہے مختلف قسم کی ویلڈنگ کے لیے اور ان کاموں کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں فلیمز، وہ بہت تیز ہوتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے۔ جو ہمارے گھروں میں عام آگ استعمال ہوتی ہے، جو ہم چولہوں کے اندر یوز کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، یہ آگ اس کا ٹیمپریچر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جو فلیمز ہائی فلیمز ہوتے ہیں، بہت تیز فلیمز ہوتے ہیں، ان کے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کو اگر اکٹھا کیا جائے اور 69 ٹائمز ان کو ملایا جائے تو اس سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس سے جو آگ نکلتی ہے، جہنم کی آگ جو ہے اس طرح کی ہے، اتنی شدید ہے جہنم کی آگ۔ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو درست ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے نسبت 69 گنا زیادہ شدید ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جہنم کی آگ بھی دنیا کی آگ کی طرح ہی ہے، حالانکہ جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، تارکول کی طرح، یعنی وہ بہت سیاہ آگ ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ سب تم جان لو تو تم لوگ ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ، اور تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی بھول جاؤ، اور تم لوگ جنگلوں اور صحراؤں میں نکل جاؤ اور اپنے رب کو پکارنا شروع کر دو۔ یعنی آنے والا جو وقت ہے اور جو جہنم ہے وہ اتنی شدید ہے کہ اگر تم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچو اور اس کے بارے میں جان لو تو تم لوگوں کی دنیا میں جو زندگی ہے، جو خوشی ہے، وہ سب ختم ہو جائے، کیونکہ جہنم کی فکر، اس سے بچنے کا ڈر، اس کی آگ کی شدت، اس کے عذاب کی شدت اگر انسان سوچے تو انسان واقعی اپنی دنیا کے شاید سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ کو یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ لیکن چونکہ آج ہم لوگ دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں اور آخرت کے تذکرے ہوتے نہیں، جہنم کی بات ہوتی نہیں، اس کی آگ کی شدت کے بارے میں بات ہوتی نہیں، اور اگر کوئی کرنا شروع بھی کرے تو فوراً لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ یار نہیں، چھوڑے یہ ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ مطلب ہمارے ایسا مطلب کہ ڈیو رسپیکٹ ایسا بچکانہ رویہ ہے جہنم کے بارے میں، اتنا چائلڈش ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فینٹیسی سٹوریز ہیں، کہ یہ بس صرف امیجنری چیزیں ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تم صرف بتا کے ڈراؤ نہیں۔ یہ میں آپ کو احادیث بتا رہا ہوں، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بہت خوفناک جگہ ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم وہ اعمال کریں کہ ہم لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کا حال بیان کیا کہ جو جہنمی ہوگا اس کا ایک دانت جو ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ اگر آپ لوگوں نے عمرہ وغیرہ کیا ہو یا حج کے لیے گئے اور جو جہاں پہ احد پہاڑ ہے، اگر اس علاقے کا آپ نے وزٹ کیا ہو تو وہ بہت بڑا ایریا ہے، کئی کلومیٹر کے اوپر وہ پہاڑ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جہنمی ہوگا اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. آپ سوچیں کہ دانت کا یہ سائز ہے تو وہ جہنمی کا سائز کیا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس جہنمی کی جو جلد ہوگی, جو سکن ہوگی, اس کی جو موٹائی ہے وہ 3 دن کی مسافت ہے. جلد جو ہوگی, یہ جو آج ہماری سکن ہے یہ تو بالکل پتلی سی ہے, اتنی پتلی لیئر ہے کہ یہ اس کو تو سینٹی میٹر میں بھی نہیں میئر کیا جاتا, بہت ہی چھوٹی ہے. اور جلد کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو بھی پین سینسرز ہوتے ہیں, جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ جلد کے اندر ہوتی ہے. اور اگر جلد اوپر سے ہٹ جائے, آگ لگنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کسی کا ہاتھ جل جائے یا سکن جل جائے, تو اگر جلد ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے پین جو ہے وہ محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے. اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری تخلیق ہماری خود کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ انسان کو پین ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہٹے گی تو ان کا درد ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو جہنمی ہوگا اس کی سکن کو 3 دن کی مسافت کے برابر موٹا کر دیں گے. یعنی اتنی موٹی سکن ہوگی کہ 3 دن کی مسافت جو اس کی موٹائی ہوگی. اور پھر اس کو عذاب دیا جائے گا, کیونکہ سارا عذاب کی جو مین فیلنگ ہے وہ سکن کے اندر ہوتی ہے. تو اس کو پھر آگ میں ڈالا جائے گا. اور پھر آگ میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جلد اوپر سے پگھلنا شروع ہوگی. اور پگھلتے ایک وقت آئے گا کہ جلد ساری ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گی اور ان کے صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا, دوبارہ سارے کا سارا جسم اسی طریقے سے بن جائے گا اور عذاب پھر دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو جہنم میں چلے جانا ہے, کوئی شخص اگر چلا جاتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یا کوئی آسان سی بات نہیں ہے جس کو ہم بڑا لائٹ لیں. تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں فکر کرنی ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو تم حرکت کرنے جا رہے ہو کہ اللہ کے کلام کے اوپر ایک تو شک کیا, اور پھر شک کرنے کے بعد تم نے اٹیمپٹ کی کہ اس کلام کے مقابلے میں تم کوئی کلام بنا کے لاؤ, تو تم یاد رکھو اور ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا, اعدت للکافرین, یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تیار کی گئی ہے. تو کفر کا نتیجہ کیا ہے, جہنم ہے. تو کیا کرنا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اس قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوا دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہونا بھی چاہیے کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف بالکل صحیح ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کتاب کی کسی بھی آیت کے بارے میں ایک شک والا رویہ رکھنا یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی آیت نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آیت سمجھ نہیں آ رہی, لیکن سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ایک ایسا رویہ رکھنا یا ایسا ایٹیچیوڈ رکھنا یا ایک ایسا متکبرانہ رویہ رکھنا کہ سمجھنا کہ میری جو عقل ہے, میری جو سوچ ہے, میری جو لاجک ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں نے جو اتنی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی ہیں, ان تمام ڈگریز کے علم کے ہوتے ہوئے اور ان تمام ڈگریز کے حاصل کرنے کے بعد جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں قرآن میں معاذ اللہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بات تو اس طریقے سے ہے. تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے جو دوڑانا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی آیات کے مقابلے میں, تو یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ انسان جو ہے وہ اسلام سے نکل کے کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے یہاں سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ صرف اٹیمپٹ کرنے پہ کہ کوئی شک کرے اس کتاب کے بارے میں اور پھر اٹیمپٹ کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. تو کیا ہے کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. قرآن کی کسی آیت کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرنا یہ بڑا خطرناک کام ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اہل علم سے پوچھئے, کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں, ہماری کوئی فہم اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں یہ اصول بھی ہمیں بتا دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے. تو کیا ہے کہ اس کتاب کے ہر حرف کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.